جوتا پہن کے نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ اور وضو کے بغیر بھی نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا جوتا بالکل نیا ہے جو آپ نے پہنا ہے، یا چاہے پرانا ہے مگر آپ کو یقین ہے کہ جوتا ناپاک نہیں ہے، کوئی ناپاکی جو ہے اس کے اندر ہے جی اس کے ساتھ لگی نہیں ہے، جوتا پاک ہے ناپاک نہیں ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ جنازے کی نماز آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا جوتا ناپاک ہے تو پھر آپ یاد رکھیں کہ جس طرح جسم کا اور لباس کا پاک ہونا باقی نمازوں کے لیے شرط ہے نا، اسی طرح جسم کا اور لباس کا اور نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے اس جگہ کا پاک ہونا جو ہے وہ نماز جنازہ کی شرائط میں سے بھی ہے۔ جب تک وہ شرطیں پوری نہ ہوں تو نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ تو مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ ایک بار میں لاہور گیا تھا، ایک بہت بڑا جنازہ تھا، وہاں پر میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک نجدی عالم تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ جی جوتا جو ہے وہ تو ہمارا صاف ہی ہوتا ہے تقریباً، اگر اس کے ساتھ کوئی گندگی کوئی غلاظت وغیرہ لگی ہوئی نہیں ہے ظاہر میں تو پھر تو جوتا پاک ہی ہے، ورنہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جوتا پاک ہے کہ نہ پاک ہے؟ میں نے کہا اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ پیالے میں پانی ہے، اس میں جوتا ڈبو لیں، ڈبو کر نکال لیں۔ قاری صاحب پانی کا پیالہ اس میں جوتا ڈبو کے باہر نکال لیں اور پھر اس پانی کو آپ پی لیں گے؟ میں نے پوچھا، کہنے لگے بالکل نہیں کیونکہ پانی ناپاک ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کمال ہے بھائی، جوتا اگر سوکھا جوتا ہے اس کو اگر پانی میں ڈالا تو پانی جو ہے وہ اتنا ناپاک ہو گیا کہ آپ اس کو پینا پسند نہیں کرتے، نہیں پیتے اس کو، تو نماز کے اندر وہ ناپاکی جو ہے وہ کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ نظر نہیں آتی۔ پیشاب والا کپڑا ہو اور سوکھ گیا ہو کپڑا، خشک ہو گیا ہو تو ناپاکی تو نظر کوئی نہیں آتی، لیکن اگر پتہ ہے کہ پیشاب جو ہے اس کو لگا تھا اور سوکھ گیا ہے تو ایسے کپڑے کو پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر پتہ ہے کہ ہماری گلیوں کے اندر گٹر ابلتے رہتے ہیں، ہاں جی نالیاں بند ہو جاتی ہیں، ان کا پانی باہر نکلتا رہتا ہے اور اس پانی میں بارش وغیرہ بھی ہوتی ہے، سڑکیں گیلی ہو جاتی ہیں، گلیاں گیلی ہو جاتی ہیں، ان میں بھی آدمی اس جوتے کو لے کے آدمی چلتا پھرتا ہے، ہاں جی، اور باقاعدہ جو دھونے کے شرائط ہیں ان شرائط کے مطابق اس کو دھویا نہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جوتا جو ہے ناپاکی نظر نہیں آ رہی مگر جوتے کو پاک تو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بات ہے میرے بھائی۔ اور یہ مسئلہ کہ وضو کے بغیر بھی نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، ایک صورت ہے بھائی، یہ یاد کر لو، وہ یہ ہے کہ اگر جنازے کی نماز کھڑی ہو یا کھڑی ہونے لگی ہو اور کوئی آدمی بغیر وضو کے ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے جماعت کو ذرا لیٹ کرانا، کہ اس کو کہے کہ بھائی ذرا لیٹ کر لو میں وضو کر رہا ہوں، وہ اس کے بس میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ فوراً اپنے یہ کونیوں تک ہاتھ جو ہے نا ان کو ننگا کر لے، ٹھیک ہے نا جی، یہ اور اس طرح اپنے ہاتھ کسی دیوار پر یا نیچے مٹی کے اوپر، پاک مٹی کے اوپر یہ مار کے ان کو جھاڑ کر تو یہ اپنے چہرے کے اوپر پھیر لے، جتنے چہرے کو دھوتے ہیں اس کے اوپر اچھی طرح پھیر لے، پھر اسی طرح دوبارہ کر کے ہاتھ جھاڑ کر تاکہ زائد خاک جو ہے زائد گرد وہ جھڑ جائے، تو اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر ہیں جی یہاں سے آدمی شروع کرے اس طرح شروع کر کے تو یہ کونی کے اوپر سے اس طرح لا کے اس طرح کر لے، اس طرح دوسرے کو بھی ہیں جی یہ اس طرح شروع کر کے یہ اور یہ، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح کر کے بازو کا کوئی حصہ جو ہے نا ہاتھ کا وہ خالی نہ رہے، ہیں جی اس پر ہاتھ پھر جائے، پھر یہ کہ یہ انگلیوں کے درمیان ہاتھ نہیں پھرا تو اس طرح اپنی انگلیوں کو اس طرح پھیر لے، اس طرح انگوٹھے کو انگوٹھے کے اندر پھیر لے، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح کر کے
یہ ہو گیا تیمم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تیمم اس وقت وہ فوری طور پر وہ کر لے، اگر سمجھتا ہے کہ میں اگر وضو کروں گا تو میری جنازے کی نماز جو ہے یہ فوت ہو جائے گی، جنازے کی نماز رہ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے فقہاء نے یہ اجازت دی ہے کہ دوسری نمازوں میں یہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ دوسری نمازوں کا اگر جماعت چھوٹ گئی ہے تو اس کے بعد پڑھنے کا موقع ہے، آدمی تنہا پڑھ سکتا ہے، اس کا فرض ہو جائے گا۔ لیکن جنازے کی نماز جو ہے اس کی قضا نہیں ہوتی، نہ اس کا دوبارہ پڑھنا جو ہے یہ درست ہے جی۔ تو اس لیے جنازہ تو اب مل گیا تو مل گیا، وگرنہ محروم ہو گئے۔ اس لیے آدمی یہ جنازے کے لیے یہ بغیر وضو کے اس طرح تیمم کر کے ایسی مجبوری کی حالت میں آدمی پڑھ سکتا ہے۔